سورہ انعام کی آیت نمبر 13 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ رات اور دن میں آرام پکڑتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا۔ آپ فرما دیجئے، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا کار ساز بناؤں؟ جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وہ سب کو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا۔ آپ فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کا حکم مانوں، اور تو ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ گزشتہ آیت میں زمین اور آسمان کے اندر جو لوگ رہنے والے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، ان کا تذکرہ تھا۔ تو زمین و آسمان یہ مکان ہے، جگہ ہے، جبکہ آج کی آیت میں زمانے کا تذکرہ ہے کہ جیسے کوئی مکان اللہ کی ملکیت سے خارج نہیں ہے، وہ مکان کے بھی پیدا کرنے والے ہیں اور اس کے مالک ہیں، کوئی جگہ ان کے قبضہ تصرف سے باہر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی زمانہ بھی ان کی احاطے سے خارج نہیں ہے، کیونکہ زمانہ دن اور رات کا الٹ پھیر کا نام ہے۔ تو فرمائے جو بھی دن میں یا رات میں، جو بھی جہاں کہیں جا کر بھی قرار پکڑ رہا ہے، آرام پکڑ رہا ہے، وہ اصل میں کس کا ہے؟ وَلَهُ، اسی کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ یعنی اس کا مالک حقیقی وہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ مالک وہ ہوتا ہے جب وہ چاہے، جیسے چاہے، جتنا چاہے، جس کو چاہے اس کے ساتھ وہ کام کرتے۔ مملوک جو چیز اس کی ملکیت میں ہوتی ہے وہ آگے سے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیوں کیا، کیسے کیا، کیونکہ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ جو مالک ہے اس سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، وهم يسألون، ہاں تم سے سوال ہوگا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا۔ تو خدا تو بے نیاز ہستی ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ سب کچھ اسی کا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا بھی ہے، سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کوئی آواز ایسی نہیں ہے جو اس کی سنوائی سے باہر ہو۔ پوری کائنات میں ہم تو ان آوازوں کو سنتے ہیں جو ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہیں آ کر، اور اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، کیونکہ انسانی کان، یا بلکہ یوں سمجھیے کہ انسان کی جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہیں، ان کی ایک حدود ہیں، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، ایک خاص حد ہے، اسی کے اندر رہ کر وہ چیزیں کام کرتی ہیں۔ مثلا ہماری آنکھ کی صلاحیت ہے تو ایک حد تک کام کرتی ہے، اس سے آگے اگر آنکھ کو آپ لے جانا چاہیں تو اس سے آگے وہ بیکار ہو جاتی ہے، وہ اس کو نظر نہیں آتا وہاں۔ اسی طریقے سے بہت چھوٹی چیزوں پر آنکھ نہیں دیکھ سکتی اس کو،
ظاہری آنکھ جو انسان کی ہے وہ نہیں دیکھ سکتی، پھر اس کے لیے خوردبین استعمال کی جاتی ہے، ایک اضافی آلہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ اپنی آنکھ کے بالکل قریب کوئی انگلی لے آئیں، کوئی چیز لے آئیں، تو ایک حد تک تو آنکھ اس کو دیکھتی رہے گی حتیٰ کہ بالکل قریب آ کے پھر آنکھ اس کو دیکھ نہیں پائے گی۔ اسی طریقے سے ہمارے کان ہیں، کان ایک حد تک آواز کو سنتے ہیں، اس سے نیچے بھی نہیں سن سکتے، اس سے اوپر بھی نہیں سن سکتے۔ بہت مدھم آواز ہو جائے، دھیمی ہو جائے تو کان نہیں سن سکتا اس کو، اور اگر بہت تیز آواز ہو جائے تو کان پھٹ جاتا ہے، وہ پھر بھی نہیں سن سکتا اس کو۔ تو انسان کو جتنی بھی اللہ نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں وہ محدود ہیں، ان کی ایک حد ہے، اور یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے، اس کا کرم ہے، ورنہ اگر انسان کی صلاحیتیں ہو جاتی لامحدود تو زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اس کو کہنے والے نے یوں کہا کہ اگر ہماری آنکھ میں خوردبین کی طرح دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے کسی انسان کی آنکھ میں، تو اس کے لیے کھانا پینا، بستر میں سونا لیٹنا سب مشکل ہو جائے، اجیرن ہو جائے، کیونکہ بستر میں جو جراثیم ہے اس کو ایسے بڑے بڑے نظر آئیں گے، موٹے موٹے۔ کھانے کے اندر جو جراثیم ہیں، چیزوں کے اندر ہر جگہ پہ پھپھوندی ہوتی ہے، جراثیم ہے، تو وہ اس کو کوئی چیز بھی کھانے نہیں دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کو محدود صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، لامحدود نہیں ہیں صلاحیتیں اس کے۔ اسی طریقے سے کان کی جو ہماری سنوائی کی ایک حد ہے وہ ایک خاص ہے، بس جو آواز اس کو ایک خاص دائرے کے اندر آتی ہے وہ تو سن پاتا ہے انسان، اس کے علاوہ نہیں سن سکتا۔ اب حالانکہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں اتنی آوازیں جس کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہاں کوئی 500 600 موبائل فون بھی ہوں اور ان پر کال آنا جانا شروع ہو جائے تو ساری آ رہی ہوگی، آخر وہ کہاں ہیں آوازیں؟ یہیں اسی فضا میں ہیں، لیکن ہمارے کان ان کو سن نہیں سکتے۔ اگر ہمارے کانوں میں وہ اتنی زیادہ آوازیں آنا شروع ہو جائیں تو انسان پاگل ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو محدود صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں تاکہ ان صلاحیتوں کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کو سمجھے اور اس کو جاننے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ آگے بڑھ کر جاننے کی کوشش کرے گا تو وہ ناکام ہو جائے گا، اپنا نقصان کر بیٹھے گا۔ تو کیونکہ یہ جو صفت ہے کہ ہر چیز کو سننا، ہر چیز کو جاننا، یہ تو اللہ کی صفت ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ انسان کا تو کیا ہے، بس بہت محدود سا۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ فرمایا کہ اے انسانوں، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ ایسے بالکل حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، میرے اور تیرے علم کی مثال اللہ کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے اس سمندر سے ایک چڑیا آئے اور اپنے چونچ میں تھوڑا سا پانی لے کر چلی جائے۔ تو چڑیا کے اس پانی میں اور سمندر میں پھر بھی کوئی نسبت بن سکتی ہے، ممکن ہے، لیکن اللہ کے علم میں اور مخلوق کے علم میں کوئی نسبت نہیں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم کی ذرے کا بھی احاطہ مخلوق نہیں کر سکتی۔ اس لیے سننے والی ذات اور جاننے والی ذات تو وہی ہے۔ پھر آگے فرمایا قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا۔ مشرکین مکہ سے اب خطاب ہو رہا ہے کہ دیکھو، جو ایسی ہستی ہے جو میری آوازوں کو بھی سنتی ہے، میری خاموش آوازوں کو بھی سنتی ہے۔ ہم تو وہ سنتے ہیں نا جو ہمارے کان میں پڑتا ہے، لیکن اللہ وہ آوازیں بھی سنتا ہے جو خاموش ہوتی ہیں۔ قُلْ إِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اگر جو تمہارے جی میں آ رہا ہے، کیونکہ انسان کی بات اس وقت جاننا شروع کرتا ہے جب اظہار میں آتی ہے، زبان سے کچھ بولتا ہے۔ جو دل میں کسی کے خیال آتا ہے تو اس کو تو انسان کے جاننے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اس کے تو دائرہ اختیار میں یہ بات نہیں ہے، لیکن خدا وہ بھی جانتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک والد آیا، بوڑھا، اور آ کر اس نے اپنے بیٹے کی شکایت کی تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اس سے کہیں کہ اس کے بیٹے نے جب اس کو ستایا یا تنگ کیا تو اس نے دل میں کچھ اشعار کہے تھے، وہ ذرا سنایا آپ کو۔ تو والد نے پھر وہ اشعار سنانا شروع کر دیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس نے زبان سے بولا ہی نہیں ہے یہ بات، کہ اس کے خود کے کانوں بھی جو بات نہیں سنی، دوسرا تو کیا سنتا، اپنے کانوں نے بھی جو بات نہیں سنی وہ بھی اللہ عرش پر سنتا ہے۔ تو سماعت تو اللہ کی ہے، علم اللہ کا ہے۔ فرمایا قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، ایسی ہستی کو چھوڑ کر میں بناؤں
معبود یہ بتوں کو. بت کرتے کیا ہیں؟ ان کے پاس تو نہ ان کے پاس کان ہے، نہ آنکھ ہے، نہ ان کے پاس کوئی صلاحیت ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، پتھر کی مورتیاں ہیں. میں ان کو پوجوں اور کس کو چھوڑ کر پوجوں؟ اللہ کو، جو اللہ کیا ہے؟ فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اور بے نیاز، سب کو سب کچھ دینے والا اور ان سے کچھ بھی نہ مانگنے والا. الصمد الغنی، جو بے نیاز ہستی ہے. یہ صرف بے نیازی خدا کی صفت ہے، انسان کوئی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ انسان اگر عبادت کرتا ہے اللہ کی تو بھی جنت کے لیے کرتا ہے، بخشش کے لیے کرتا ہے، رضا کے لیے کرتا ہے. آخری درجہ رضا تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کی آخری درجہ ہوتا ہے. تو انسان کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا جس کے پیچھے کوئی غرض نہ ہو. یہ صرف اللہ کی صفت ہے کہ وہ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مصلحت کے کام کرتا ہے. فاعل بلا علت ہے، کوئی وجہ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کام کرتا ہے. پوری مخلوق کو روزی پہنچاتا ہے تو اس کو کیا، اس کی کوئی قدرت میں اضافہ ہوتا ہے؟ نہیں. پوری مخلوق اس کی عبادت کرتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ نہیں. فرمایا کہ اگر جتنی بھی مخلوق ہے یہ ساری مطیع و فرما بردار ہو جائے، جنات، شیاطین، حیوانات، پرند چرند، انسان جتنے آنے والے ہیں اسے کئی گنا زیادہ کر لیں، سارے فرما بردار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہے. اور اگر یہ سارے ہو جائیں نافرمان اعلیٰ درجے کے، ابلیس جتنے نافرمان ساری مخلوق ہو جائے خدا نخواستہ، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر ایک ذرے کا فرق نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے. مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ خدا تھا اور وہی پوری صفات، کامل صفات کے ساتھ تھا. مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد بھی وہ خدا ہے اور وہی اس کی صفات اس کے اندر موجود ہیں. اس میں مخلوق کے پیدا ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق اور اضافہ نہیں پڑتا. مخلوق جو کچھ کرتی ہے وہ اپنے لیے کرتی ہے، عبادت کرتی ہے اپنے لیے، قربانی کرتی ہے اپنے لیے، زکوٰۃ دیتی ہے اپنے لیے. اللہ کو زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیسے کا محتاج ہے. یہ تو اپنی سر سے مصیبت ٹالتا ہے، جہنم کے عذاب کو ٹالتا ہے. فائدہ اپنا ہے، اللہ کا فائدہ نہیں اس میں. وہ یطعم ولا یطعم، اللہ تو سب کو کھلاتا ہے اور خود کچھ نہیں کھاتا. سب کو کھلانا اور خود کچھ نہ کھانا، یہ ہے صفت خداوندی. مخلوق ایسا نہیں کر سکتی. مخلوق کھلائے گی تو کم سے کم آخری درجے میں ثواب کی نیت تو رکھتی ہے نا، جنت میں جانے کی نیت ہوتی ہے. ہم کسی کو بھی کھانا کھلاتے ہیں بے لوس، کہتے ہیں جی بے لوس خدمت کر رہا ہوں میں، تو بے لوس انسانوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے بے لوس نہیں ہوتا. بلکہ جو جنت مانگ رہا ہے، اللہ کی رضا مانگ رہا ہے، تو وہ بھی تو کچھ نہ کچھ تو مانگ رہا ہے. اپنی عبادت کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ اللہ سے مانگ رہا ہے. یہ خدائی کی صفت ہے کہ لا یطعم، وہ بالکل نہیں کھاتا. تو یہاں کھانے کا تذکرہ خاص طور سے اس لیے فرمایا کہ کھانا وہ ضرورت ہے جو بہت زیادہ انسان کو گویا کہ پہلی ضرورت ہے اس کی. جب وہ دنیا میں آتا ہے تو بنیادی اس کی کچھ ضرورتیں ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان. تو ان میں سے کھانا جو ہے وہ پہلی ضرورت ہے، کیونکہ زندگی براہ راست اسی سے وابستہ ہوتی ہے. یہ اگر نہ ہو تو زندگی کا چلنا دشوار ہو جاتا ہے. اگر کھانا موجود ہو پیٹ میں تو انسان گزارا رات کہیں بھی گزار لیتا ہے اور جسم کو کسی بھی طریقے سے ڈھانپ کر کام چلا لیتا ہے. لیکن کھانا نہیں ہو تو زندگی چلنا مشکل ہے. اس لیے فرمایا کہ تمہاری بنیادی ضرورت، انتہائی بنیادی ضرورت جو ہے اس کو وہ پورا کرتا ہے. اور کیسے کرتا ہے؟ تم سے کچھ نہیں مانگتا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں کھانا دیتا ہوں، اس میں سے اتنا میرا، یا تم مجھے ایسا کھانا لا کر دو. نہیں، وہ تو بے نیاز ذات ہے. کھانے پینے سے تو وہ مستغنی ہے. جو کھاتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. کھانا یا کلان طعام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بارے میں فرمانا کہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، تو کھانا کھانے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مخلوق ہے. آگے فرمایا قل انی امرت ان اکون اول، ایسے خدا کے بارے میں مجھے حکم آیا ہے کہ میں اس کا فرما بردار بن جاؤں. اب ایک طرف تمہارے 360 بت یا اس سے بھی زیادہ بت، یہ اس وقت جیسے ہندوستان میں کئی کروڑوں کے بت ہیں، ایک طرف تو وہ سارے رہے، اور ایک طرف ایسی پیاری ہستی، ایسی جامع، ایسی کامل، ایسی مکمل ہستی اللہ تعالیٰ کی جس کا مجھے تعارف مل گیا ہے کہ یہ اللہ ہے، میں ان کو چھوڑ کر تمہاری طرف آؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ ہی کا فرما بردار بن کر، اس کا بندہ بن کر زندگی گزاروں اور میں شرک کرنے والا نہ بنوں.
کسی حال میں بھی مجھے یہ جو باطل معبود ہیں مشرکین مکہ نے جیسے بنا رکھے تھے، بت تھے ان کے آگے جھکنے والا کبھی بھی نہ بنوں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا ہر حال میں کارساز سمجھو۔ کارساز کیا ہوتا ہے؟ جو کام بنانے والا ہوتا ہے، تو بگڑیاں بنانے والا، کام بنانے والا، فرمایا کہ میں اللہ ہی کو سمجھوں، باقی کسی کو یہ صفت کے اندر اللہ کا شریک نہ کروں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔